سب سے پہلے میں ماہ رجب کے متعلق گفتگو کرنا چاہوں گا کہ الحمدللہ ہمارا ماہ رجب کا سمجھ لیں کہ آدھا مہینہ گزر چکا ہے، ہم سے رخصت ہو چکا ہے۔ اب ہمیں یا تو افسوس کرنا چاہیے کہ ہمارا رجب کا آدھا مہینہ ضائع ہوا، یا پھر خوش ہونا چاہیے کہ آپ کا سفر ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہے۔ اور اگر ڈاکٹر صاحب کے ساتھ سفر ہے تو کیا آپ ڈاکٹر صاحب کے کہنے کے مطابق اپنا سفر کر رہے ہیں تو آپ کامیاب ہیں۔ اگر آپ کو جو ذکر و اذکار تعلیم کیا گیا ہے، اگر آپ ذکر و اذکار کر رہے ہیں، آپ 9 نقش روزانہ لکھ رہے ہیں اور اپنا عمل پڑھ رہے ہیں، اور اللہ نے اگر توفیق دی، اگر روزہ رکھ رہے ہیں، تو آپ اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے آپ کو اس سفر پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ماہ رجب کے معاملے میں کہا جاتا ہے، اولیاء کرام بزرگان دین فرماتے ہیں، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمانے علی شان ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو خصوصیت عطا فرمائی ہے۔ کون فرما رہا ہے یہ؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک نے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو خصوصیت عطا فرمائی ہے، اور ان کی حرمت کو عظمت بخشی، اور ان میں گناہ کو بڑا گناہ قرار دیا گیا۔ یعنی کہ ماہ رجب کے اندر اگر تم نیکی کرتے ہو تو وہ 100 گنا تمہیں اس کا اجر ملتا ہے۔ اگر تم ایک دن کا روزہ رکھتے ہو تو تمہیں اس کا پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے صرف ماہ رجب میں۔ ماہ رجب میں ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہو، ایک مرتبہ سورہ قریش پڑھتے ہو، تو گویا ایسے کہ جیسے آپ نے 40 مرتبہ یا 100 مرتبہ ایک عام دنوں میں پڑھا ہو، تو ایک مرتبہ پڑھنے کا ثواب ماہ رجب میں آپ کو ملتا ہے۔ کیونکہ یہ وہ مہینے ہیں کہ جو رب نے مخصوص کیے ہیں، اس کو خصوصیت عطا کی، جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے اس میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ یہ سیدھا دین ہے، اور یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ یعنی کہ اس مہینے میں باقاعدہ طور پہ یہ حکم دیا گیا ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، کسی کے ساتھ ظلم نہ کرو، کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، اپنی زبان سے کسی کا دل نہ توڑو۔ یہ وہ رجب کا مہینہ ہے، اور اس رجب کے مہینے کے اندر ہم اپنا مبارک سفر کر رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پڑھائی کے ساتھ ساتھ، اپنے زبانی ذکر کے ساتھ ساتھ، اپنے جسمانی اعضاء کو بھی ذکر میں مشغول کریں۔ اپنے اعضاء کو ذکر میں مشغول کرنے سے مراد کہ خود کو بے حیائی سے روکیں۔ اگر ہم کسی گناہ میں مبتلا ہیں تو ہم اس کو ترک کر دیں۔ اگر ہم عملیات کر رہے ہیں، اگر ہم ذکر و اذکار کر رہے ہیں، اگر ہم ایک سلسلے کی تعلیمات کو حاصل کر رہے ہیں، تو بزرگوں کا سب سے پہلا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے مریدوں کو یہ چیز تعلیم کریں، ان کو کہ سب سے پہلا جو سٹیپ ہوتا ہے مرید کا، وہ ہوتا ہے اپنے شیخ سے محبت، اپنے شیخ کا ادب کرنا، عزت کرنا، اس کے کہی ہوئی ہر بات پہ عمل پیرا ہونا۔ اور رجب کے مہینے میں ہم اپنے پورے جسمانی اعضاء کو ذکر میں مشغول کرنے سے مراد یہی ہے کہ آپ اپنے اندر سے ان گناہوں کو ترک کر دیں کہ جو ہمارے اندر فساد برپا کرتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مبارک سفر کر رہے ہیں، اور ہم اپنا ذکر بھی کر رہے ہیں، ہم 9 نقش بھی لکھ رہے ہیں، ہم اپنا عمل بھی پڑھ رہے ہیں، یہ 3 اسٹیپ جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، اس 3 اسٹیپ کی بھی ایک خصوصیت ہے جو ان 3 مہینوں کی نسبت سے بالکل جامع اور مکمل ہے۔ ہم جب ذکر کرتے ہیں، جب ہم زبان سے ذکر کرتے ہیں، تو سب سے پہلا اثر اس کا ہمارے وجود پر ہوتا ہے کہ ذکر 3 لفظوں سے مل کر بنتا ہے، زال، قاف اور رے، ذکر۔ عمل بھی 3 ہی لفظوں سے مل کر بنا ہے جو ہم عمل کر رہے ہیں، عین، میم اور لام سے۔ اور نقش بھی ہم 9 لکھ رہے ہیں کہ جس کے بھی 3 ہی حروف بنتے ہیں، نون، کاف اور شین۔ یہ 3 اسٹیپ ایسے ہیں جو 3 مہینے میں ہماری زندگی کو بدل دیں گے۔ ہم ذکر کر رہے ہیں، سلسلے کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں، ہم نقش لکھ رہے ہیں، سلسلے کی تعلیمات کے اندر جو مسائل ہمیں درپیش ہوتے ہیں، ہم اس سے اس کو چھٹکارا پائیں گے۔ کس سے؟ اس نقش کے ذریعے۔
اب ہم عمل پڑھ رہے ہیں تو ہم سلسلے میں آنے والے نئے لوگ جو پریشان حال ہیں، جو کسی نہ کسی مصائب میں گرفتار ہیں، کوئی جادو میں گرفتار ہے، کوئی حسد میں گرفتار ہے، کوئی نظر بد میں گرفتار ہے، کوئی آصیب میں گرفتار ہے، کوئی مختلف امراض میں گرفتار ہے، کوئی مصائب میں گرفتار ہے، کوئی دنیاوی مقاصد میں گرفتار ہے، اگر آپ سلسلے کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ نقش لکھ رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، تو آپ اس عمل کے ذریعے آپ کے پاس اس آنے والا شخص جو ان مصائب کو لے کر آیا ہے، تو آپ اپنے ہی عمل کے ذریعے اس کو اس مسائل سے نکال سکتے ہیں۔ یہ 3 مہینہ سفینہ نجات المسائل ہے، سمجھ لیں کہ 3 مہینے میں اس سفینہ کے اندر جو لوگ سفر کر رہے ہیں وہ اپنا بھی کر سکتے ہیں، اپنا بھی علاج کر سکتے ہیں، دوسروں کا بھی علاج کر سکتے ہیں۔ سب سے بڑی بات فائدہ یہ ہوگا کہ جو شخص سلسلے کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا، وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، کیونکہ سلسلے کی تعلیمات صرف اور صرف قرآن ہے۔ سلسلے کی تعلیمات نبی کریم رؤوف الرحیم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار ہے کہ جسے طریقت کہا جاتا ہے۔ سلسلے کے اندر صرف اور صرف اطاعت ہے، بندگی ہے اور وفاداری ہے، دیانتداری ہے اور وفاداری ہے۔ تو سلسلے کی تعلیمات، سلسلے کے عمل کو جو لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں، سلسلے کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں، تو وہ ایسی کڑی کے ساتھ جڑتے ہیں گویا کہ وہ ان لوگوں کی کڑی کہ جس کو رب کہہ کے پکارتا ہے کہ الا ان اولیاء لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ آج کے دن میرے دوستوں پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہوگا ان پر۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کڑی میں جڑ جائیں کہ جو آپ کی میراث ہے، جو آپ کی وراثت ہے، کہ جس کے لیے آپ اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، اور یاد رکھنا جو شخص جس کڑی سے نہیں جڑتا، جو اس کے بزرگوں کی ہوتی ہے، جو سلاسل کی کڑی ہوتی ہے، تو پھر شیطان اس کو اپنی کڑیوں میں جوڑ لیتا ہے۔ پھر شیطان اپنی ذریت کو ان کے اوپر مسلط کر کے ان کو اپنی طرف مائل کر لیتا ہے، اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اور شیطان کا سب سے پہلا وار جو ہوتا ہے وہ اس کے اپنے اندر کی نفسانی خواہشات کا ہوتا ہے۔ اور جب انسان ذکر کرتا ہے سلسلے کی تعلیمات کے مطابق تو اس کا نفس لاغر ہوتا ہے، اس کا نفس کمزور ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ اس کے اندر سے وہ دنیا کی خواہشات جو اس کو گناہ کی طرف مائل کرتے ہیں، جو شیطان کی ذریت کی طرف مائل کرتے ہیں، اس سے وہ بچ جاتا ہے، اس سے ٹھہر جاتا ہے، اس سے رک جاتا ہے۔ اور جو شخص ایک جھنڈ میں ہوتا ہے اس کو کبھی، اس ریوڑ کو کبھی کوئی درندہ جانور نقصان نہیں پہنچا سکتا جو اپنے ریوڑ کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ اور جو اپنے ریوڑ سے خود کو جدا کر لیتا ہے تو وہ یقیناً کسی نہ کسی درندے جانور کا شکار بن جاتا ہے، اس کی خوراک بن جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ روحانیت کی دنیا میں بھی یہ مقام اور یہ وقت ہوتا ہے۔ ہم تمام ایک ریوڑ کے مانند ہیں، اور ہمارا مرشد جو ہے وہ ایک چرہاوے کے مانند ہے جو ہمیں چڑھاتا ہے۔ اور جب کوئی ریوڑ اپنے آپ سے کسی کو جدا کرتا ہے تو وہی درندہ کہ جو اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوتا ہے بھیڑیے کی طرح، وہ شیطان اور اس کی ذریت ہوتی ہے۔ وہ انتظار کرتی ہے کہ کوئی شخص اس جھنڈ سے نکلے تو میں اس کو ہلاک کر دوں۔ تو جو شخص اپنے بزرگوں کے سائے میں رہتا ہے، اپنے بزرگوں کی کڑی میں جڑا رہتا ہے، چاہے اس کا شیخ کوئی بھی ہو، چاہے اس کا شیخ دنیا سے پردہ کر گیا ہو۔ اب شیخ اس کا دنیا سے پردہ کر گیا مطلب یہ نہیں ہوا کہ تمہارا سلسلے کا فیض منقطع ہو گیا، نہیں۔ اگر تمہارا شیخ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، تمہارا شیخ اس دنیا سے کوچ کر گئے، تو تم اس کی تعلیمات جو تمہیں وہ اپنی حیات میں دے کر گیا تھا، اگر تم اس سے جڑے ہوئے رہو گے تو تم اس کے سلسلے سے جڑے ہوئے رہو گے۔ اگر تم نے اس کی تعلیمات سے خود کو جدا کر لیا تو گویا تم ریوڑ سے جدا ہو گئے اور تم ہلاکت کے قریب پہنچ گئے۔ کہ جیسے جو شخص خود کو کامل سمجھنے لگتا ہے اور خود کو تنہائی کی طرف لے جاتا ہے تو یہ بھی شیطان کا ایک وار ہے کہ شیطان اس کو اپنی طرف گھیر لیتا ہے، چاہے کوئی کتنا ہی ذاکر کیوں نہ ہو، کتنا ہی عابد کیوں نہ ہو، کتنا ہی عبادت کرنے والا کیوں نہ ہو، کتنا ہی اس کو کمال کیوں نہ حاصل ہو، تنہائی اس شخص کے لیے زہر ہے کہ جو اپنی ابتدائی تربیت اپنے شیخ میں لے رہا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ جب شیخ خود اپنے مرید کو خود سے جدا کرتا ہے ظاہری اعتبار سے،
صرف اس لیے تاکہ اس کی وہ تربیت مکمل ہو جائے جو ادھوری رہ گئی ہے۔ ایک تربیت وہ جو شیخ کی صحبت میں ہوتی ہے، اور ایک تربیت وہ جو شیخ خود اپنے مرید کو جدا کرتا ہے، جیسے نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے امیر خسرو کو ایک وقت میں کہا کہ جاؤ اب تم سفر کرو فلاں شہر کا۔ کہ جیسے حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت صابر پیر رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کہ جاؤ تم اب فلاں شہر کی طرف جاؤ، جیسے نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو بابا فرید نے فرمایا کہ جاؤ نظام، ہم نے تمہیں دہلی کی حکومت اور دہلی کی ولایت عطا کی۔ اس طریقے سے حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جمال الدین ہاشمی کو جو امانت دی اور کہا کہ جاؤ اب تم اپنے شہر جا کے اپنی وہ تربیت کرو لوگوں کی۔ تو جب تربیت کرنے کا حکم دیا جاتا ہے نا، تو گویا اس مرید کی بھی تربیت ہو رہی ہوتی ہے، اور مرید بھی اپنے مرید کی تربیت کر رہا ہوتا ہے۔ شیخ کی روشنی کبھی کم نہیں ہوتی، شیخ کا فیض کبھی کم نہیں ہوتا اس وقت تک کہ جب تک مرید شیخ کی روشنی سے جڑا رہے، اور گویا اگر وہ اس روشنی سے خود کو نکالتا ہے تو گویا وہ ہلاکت کی طرف بڑھتا ہے۔ عملیات کی دنیا ہو، روحانیت کی دنیا ہو، علم العادات کی دنیا ہو، نقوش کی دنیا ہو، طلسماتی دنیا ہو، چاہے ظاہری دنیا ہو، ظاہری دنیا کی بھی مثال ایسے ہے کہ جیسے وہ اولادیں جو خود کو اپنے ماں باپ سے زیادہ کامل سمجھتی ہیں اور خود ان سے جدا ہوتی ہیں، کہتے ہیں ماں باپ کو، کہتے ہیں کہ اب آپ بوڑھے ہو گئے، آپ کو کاروبار کرنا نہیں آتا، آپ کو یہ کرنا نہیں آتا، آپ کو وہ کرنا نہیں آتا، اب ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے، اور وہ خود سے جدا کرتے ہیں، تو دنیاوی معاملات میں ان کو شکست کا سامنا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ان کو پریشانیاں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ آپ مجھے خود بتائیں کہ جب دنیاوی معاملات میں جب اولاد ہلاکت میں تب پڑ جاتی ہے تو کیا روحانی معاملات میں انسان گمراہ نہیں ہو سکتا؟ کیا بالکل ہو سکتا ہے، بالکل ہوتا ہے۔ اسی لیے اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ اپنے بزرگوں سے جڑے رہو، اور خاص کر یہ وہ مبارک مہینے، مبارک سفر چل رہا ہے، اور جو میں لیکچر آپ کو دے رہا ہوں، جو سمجھا رہا ہوں، یہ صرف اور صرف کا مقصد یہی ہے کہ آپ ماہ رجب، ماہ شعبان اور ماہ رمضان کو خود سے جدا نہ کرو، خود کو ضائع نہ کرو کہ کہیں تم ہلاکت میں پڑ جاؤ۔ ماہ رجب میں ہمارا ایک پورا لشکر ہے، اور اس نے اپنا سفر رجب سے شروع کیا ہے، اور اس کی منزل رمضان ہے، اس کی منزل لیلۃ القدر ہے، اس کی منزل وہ نعمت ہے، اس کی منزل وہ رات ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے تو کہ 1000 راتوں سے افضل ہے، من 1000 شہر۔ ہمارے سفر کی ابتدا رجب ذکر سے کی ہم نے، اور ہماری انتہا لیلۃ القدر ہے، ہماری انتہا ہماری کامیابی ہے، ہماری انتہا ہماری روحانیت کو ملنا ہماری کامیابی ہے۔ ابھی رجب کا جو لمحہ گزر رہا ہے، جو پل گزر رہا ہے، کچھ نہیں کر رہے تو کم از کم استغفار ضرور کرتے رہو۔ یہاں تک کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص رجب کے مہینے میں 3000 مرتبہ استغفار پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوزخ سے، جہنم سے نجات دے دیتا ہے۔ یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص رجب میں، خاص کر 22 رجب کا جو دن ہے نا، 22 رجب کی جو شب ہے نا، اس کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے مرحومین کے لیے دعا کرتے ہو، اپنے مرحومین کے لیے کچھ اصال و ثواب کرتے ہو، اپنے مرحومین کو سورہ یاسین پڑھ کے بخشتے ہو، چاروں کل پڑھ کے بخشتے ہو، یا قرآن پاک جو کچھ تم نے پڑھا ہوتا ہے تم اس کو نظر کرتے ہو، اس کو اصال کرتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرحوم کی مغفرت کر دیتا ہے، اس کی بخشش کر دیتا ہے، اس کی، چاہے وہ کسی عذاب میں مبتلا کیوں نہ ہو۔ نبی کریم رؤوف الرحیم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے نا، آپ نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ جب قبروں میں داخل کیے جائیں گے تو وہ گناہگار ہوں گے، کہ جب وہ قبروں میں داخل کیے جائیں گے تو گناہگار ہوں گے، اور جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو معصوم ہوں گے۔ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ، کہ جب وہ داخل ہوئے ان کا نامہ اعمال تو بند ہو گیا، اگر کوئی شخص گناہ کی حالت میں قبر میں داخل ہوتا ہے تو وہ گناہی کی حالت میں اٹھے گا نا، معصوم تو نہیں اٹھے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کی اولادیں، اس کے لوائقین جو کچھ اس کے لیے صدقہ جاریہ کرتے ہیں،
اس کے لیے پڑھ کر اس کو بخشتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کو اس کے عوض اس کو بخش دے گا، اگر وہ قبر میں عذاب میں بھی ہوگا۔ یہاں تک کہ فرمانے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بندے کو عذاب دیا، وہ عذاب میں مبتلا تھا، شدت کے عذاب میں مبتلا تھا، تو جب وہ مرا تھا اس کی اولاد جو پیدا ہونی تھی وہ ماں کے پیٹ میں تھی، اور اس کو عذاب ہوا کہ جب وہ بچہ پیدا ہوا اور مدرسے جانے کے قابل ہوا، اس نے پہلی بار جب بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی زبان سے پڑھا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بچے کی، جو ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو سیکھ رہا ہے ابھی، اس نے بسم اللہ اپنے منہ سے نکالی تو اللہ نے اس کے عذاب کو مؤخر کر دیا، اللہ نے اس کے عذاب کو ختم کر دیا اور اسے بخش دیا۔ فرمایا یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا کہ میرا بندہ کہ جو روئے زمین پر میرا نام لے رہا ہے اور اس کے باپ کو عذاب ہو رہا ہے، تو میں نے اس کے بچے کی پڑھنے کی وجہ سے اس کو بخش دیا۔ اب کسی کے پیارے اس دنیا میں نہیں ہیں، کسی کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں، کسی کے ریلیٹیو جو ان کے خونی رشتے ہیں وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، کسی سے وہ بھی اس دنیا میں نہیں جن سے وہ محبت کر رکھتا تھا، پیار کرتا تھا، دوستی رکھتا تھا، تو ان کے لیے اب کیا کر سکتے ہو آپ؟ رجب کے مہینے میں جتنا ان کو پڑھ کے آپ ان کو بخشو گے، یا آپ کا ایمان ہے یا آپ کا یقین ہے کہ وہ کچھ ان تک پہنچتا ہے۔ کہ جیسے معراج کا ایک واقعہ ہوا تھا، میں آپ کو معراج کا واقعہ بتاؤں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج میں تشریف لے کر جا رہے تھے، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگوں کا ہجوم لگا ہوا ہے، اور کچھ لوگ کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور لوگوں کو جو تخت پہ بیٹھے ہیں ان کو باقاعدہ طور پر ان کے سامنے لا کے تخت پیش کیا جا رہا ہے، ان کے کھانے پیش کیے جا رہے ہیں، مختلف قسم کے فروٹ، مختلف قسم کے دسترخوان ان پہ لگے ہوئے ہیں جو وہ بیٹھ کر کھا رہے ہیں، جو کرسیوں پہ بیٹھے ہیں ان کو بھی بڑے عزت کے ساتھ ان کو دیا جا رہا ہے، اور کرسیوں کے پیچھے ایک جمع غفیر لگا ہوا ہے جو ان کے کھانے سے جو بچ رہا ہے وہ ان کو تقسیم کیا جا رہا ہے۔ جو لوگ ایک ہجوم کے معنی جیسے کوئی لنگر لوٹتا ہے نا، کہ خبر ملتی ہے آ جاؤ بھائی لنگر بٹ رہا ہے، سب دوڑے چلے جاتے ہیں، وہ پھینک رہے ہوتے ہیں، وہ سب ایسے 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 کر کے پکڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم نے یہ واقعہ دیکھا شب معراج، تو آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ جبرائیل یہ کیا ماجرا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے فرمایا کہ اے اللہ کے محبوب، یہ جو تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اولادیں ان کے لیے قرآن پڑھتی ہیں، ان کی اولادیں ان پر پڑھ کر بھوکوں کو کھانا کھلاتی ہیں، مسکینوں کو کھانا کھلاتی ہیں، لوگوں کا خیال کرتے ہیں ان کی اولادیں، اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، تو یہ ثواب کی صورت میں ان کو خوراک دی جاتی ہے رب کے حکم سے۔ اور فرمایا کہ وہ لوگ کون ہیں کہ جو لنگر کی طرح لوٹ رہے، فرمایا کہ ان کے لوائقین، ان کی اولادوں نے ان کو بے آسرا چھوڑ دیا ہے، ان کو کوئی نہیں پڑھتے، ان کو کوئی یاد نہیں کرتے، ان کو کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہوتا، تو ان سے جو بچ جاتا ہے وہ ان لوگوں کو مل جاتا ہے۔ تو اس معراج کے واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے جو ہم سے گزر گئے نا وہ تم سے دور نہیں ہوئے، تم ان سے دور ہوئے ہو، وہ گویا تمہارے قریب ہی ہیں لیکن تم پر پردہ ڈلا ہوا ہے، ان پر نہیں، ان کے اوپر سے سارے پردے اٹھ چکے ہیں، وہ حقیقت دیکھ چکے ہیں، وہ تمہارے ساتھ ہیں اور باقاعدہ طور پہ انتظار کرتے ہیں تمہاری دعا کا، وہ انتظار کرتے ہیں اس نیک کام کا جو تم کرتے ہو، وہ انتظار کرتے ہیں اس صدقے کا جو تم دیتے ہو۔ تمہاری آنکھوں پہ پردہ ہے تو تمہیں کوئی گویا دکھائی نہیں دیتا۔ اس ہی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ رجب، شعبان اور رمضان، ان 3 مہینوں کے اندر، بالخصوص ان 3 مہینوں کے اندر اپنے دسترخوان کو کشادہ کر دیا کرو، اپنا در، اپنا گھر، اپنا جو کچھ رب نے تمہیں عطا کیا ہے وہ تم لوگوں کے لیے کھول دیا کرو، کسی کو مایوس نہ کرا کرو، کوئی مستحق آ رہا ہو، کوئی مستحق نہ آ رہا ہو، اس کو دیا کرو، اس کو واپس نہ لوٹایا کرو، کیونکہ یہ 3 مہینے وہ ہیں کہ جو ہر مہینوں پر فضیلت رکھتے ہیں۔ یہ وہ حرمت والے مہینے جو رب نے جس کی تقسیم کی ہے، اور جو رب تقسیم کرتا ہے اس کا مقام کیا ہے؟ تو اس 3 مہینے میں جو شخص
نیک خدمت کرتا ہے، اپنے گزر گئے لوگوں کا خیال کرتا ہے، یعنی کہ ان کو یاد کرتا ہے، کچھ پڑھ کے ان کو بخشواتا ہے. اب میں مثال کے طور پہ میں نے ایک بریانی کی دیگ بنائی، میں نے کہا بھائی چلو اس کو لوگوں میں تقسیم کر دو، اور اس کا ثواب اس فلاں شخص نے کہا تھا، اس فلاں کا نام ہے، اس نے کہا تھا کہ میرے ماں باپ کو اسال کر دیں آپ، تو ڈاکٹر صاحب نے ایک بریانی کی دیگ بنائی، سب کو بولا کہ بھائی اس کو تقسیم کر دو اور اس کا ثواب فلاں کو پہنچے، تو وہ ثواب اس کے ماں باپ کو پہنچے گا. آپ خود کر سکتے ہو، آپ کسی سے کروا سکتے ہو. اچھا، ایسا کر لینے سے آپ اپنے لیے رستہ کھولتے ہو، اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے وہ اپنے لیے رستہ بند کرتے ہیں، کیونکہ ان کو بھی ایک دن اسی مقام پر آنا ہے جس مقام پہ آج وہ لوگ ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا. اگر آپ اپنے بزرگوں کو یاد رکھتے ہو، آپ اپنے بزرگوں سے محبت رکھتے ہو، آپ اپنے بزرگوں کے لیے کسی کو کھانا کھلاتے ہو، آپ اپنے بزرگوں کے لیے نیک کام کرتے ہو، تو پھر آپ کی اولادیں ویسا ہی آپ کے ساتھ کرتی ہیں جیسے گویا آپ نے زندگی میں ان کے ساتھ کیا. کیونکہ یہ ایک پہیہ ہے، یہ گھومنا ہے، ہر شخص نے لوٹنا ہے. قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہر شے نے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے. جب تم اس رب کی طرف لوٹو گے تو تمہیں ضرورت پڑے گی، تم بھی انتظار کرو گے اپنی اولادوں کی طرف سے کہ وہ میرے لیے کچھ کریں. تو اس لیے کہتے ہیں کہ رجب کے مہینے کے اندر آپ اپنے دسترخوان کو کشادہ کر دیا کرو. رجب، شعبان، رمضان، ان 3 مہینوں میں آپ کی ایک نیکی 1000 گنا اس کا ثواب ملتا ہے آپ کو. اور جو شخص رب کا ذکر رجب سے شروع کرتا ہے وہ کبھی پورے سال مایوس نہیں ہوتا. اور بزرگان نے فرماتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں ایک دن ایسا ہے، پورے رجب کے مہینے میں ایک دن ایسا ہے، ایک شب ایسی ہے کہ جس میں وہ شخص روزہ رکھ لیتا ہے نا، تو اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ اس کو 100 سال عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور 100 سال تک کا اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے. 100 سال کا رزق کیا؟ دیکھو، رزق اولاد بھی ہے، اور رزق نیک اولاد بھی ہے، رزق عمر میں برکت بھی ہے، رزق آپ کی وہ عمر جو دین اسلام میں صرف ہو رہی ہے، آپ کا وہ رزق جو اسلام میں آپ نیک کاموں میں آپ کا شمار ہو رہا ہے، اللہ کے دوستوں میں آپ کا شمار ہو رہا ہے، یہ بھی رزق ایک. تو رجب اور شعبان اور رمضان، یہ 3 مہینے ضائع نہ کرنا، باقی پورے 7-6 مہینے ضائع کر دینا، اپنے کچھ نہ کرنا، صرف اس کو اپنے ورد میں رکھنا. اس 3 مہینے میں محنت کر لینا، آپ پورا سال سکون سے عافیت کے ساتھ آپ اپنے گھر میں برکت کی کثرت دیکھنا، آپ اپنے گھر میں رحمت کی کثرت دیکھنا، آپ اپنے اولادوں میں تبدیلیاں دیکھنا، اور آپ زندگی بھر ڈاکٹر صاحب کو دعا دینا. ہماری ترتیب دیکھیں، یہ ہماری ترتیب نہیں، یہ ہمارے بزرگوں کی ترتیب ہے. یہ طریقہ ہمارا آج کا نہیں ہے، یہ شروع سے چلا آ رہا ہے، یہ دور قدیم کا سلسلہ ہے. یہ ماہ رجب سے عبادت کرنا. سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے مریدوں کو 90 دن کے لیے بند کر دیا کرتے تھے، ان کو اعتکاف کرنے کا حکم دے دیا کرتے تھے. بڑے بڑے اولیاء کرام، حضرت شیخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی جیسے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب یہ 3 مہینے ہونا تو اس 3 مہینے کو تم ہرگز ضائع نہ کرنا. اگر تم نے 3 مہینوں کو ضائع کیا، گویا تم نے اپنی زندگی کو خسارے میں کر دیا. عام دنوں کے 40 دن رجب کا 1 دن کے برابر ہے. اس میں جیسے نیکی کرنے کا آپ کو ثواب 1000 گنا ملتا ہے نا، بالکل اسی طریقے سے اس ماہ رجب کے اندر 1 گناہ کرنا بھی اس کا گناہ بڑا گناہ کہلاتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے سورہ توبہ میں آیت نمبر 36 میں، کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو. ان مہینوں میں کیوں نہ کرو بھائی؟ کیا وجہ آخر ایسی؟ کیوں رب ہم سے کہہ رہا ہے؟
اصل میں مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہماری سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ ہمارے کچھ جو ہمارے ساتھ ایک سازش ہوئی ہے، ایک ہمارے ساتھ ایک بہت سمجھ لیں کہ ہمارا ذہن اس طرف لگا دیا گیا. کس طرف لگا دیا گیا کہ آپ یہ دیکھیں قرآن اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک کتاب ہے، ٹھیک ہے، اور ایسی کتاب ہے کہ جس کی مثل نہیں کوئی، کہ یہ رب کا کہا ہوا کلام ہے. اب آپ یہ دیکھیں ہمیں کہاں لگا دیا، ہمیں ہمارے کچھ لوگوں نے اس طرف لگا دیا کہ آپ اس کو پڑھو آپ کو ثواب ملے گا، آپ اس کو پڑھو آپ کو اس کا ثواب ملے گا. ہمیں لگا دیا گیا ثواب کے چکر میں. آپ ثواب مانگو یا ثواب نہ مانگو، آپ کے تقدیر میں ثواب لکھا ہوا ہے. قرآن سننا ثواب، قرآن پڑھنا ثواب، قرآن دیکھنا ثواب، یہ لکھ دیا گیا ہے. پھر ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے؟ ہمیں یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ قرآن کو سمجھو، اس کتاب کو سمجھو کہ جس کو تمہیں سمجھنے کا حکم دیا گیا ہے. اب ہم تراویحوں میں ہوتے ہیں، قاری صاحب ہوتے ہیں، حافظ صاحب ہوتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، وہ پورا پڑھنے شروع کر دیتے ہیں. نہ اس قاری کو پتہ ہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، اس کو یہ پتہ ہے کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اس کو یہ پتہ ہے میں سورت پڑھ رہا ہوں، لیکن اس سورت میں رب کیا فرما رہا ہے یہ کوئی کسی نے نہیں سمجھا. اور نہ جو پیچھے پڑھنے والے ہیں ان کو معلوم ہے کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں. کیا آپ کسی اور کتاب کے ساتھ ایسا کرتے ہو؟ اب دنیا میں کتنی زبانوں میں کتاب رکھی ہوتی ہے، آپ کوئی بھی کتاب اٹھا لیتے ہو، ٹھیک ہے، آپ اس کو بغیر سمجھے پڑھو گے اس کو؟ اب مثال کے طور پہ ایک شخص میں ہوں، اگر میرے سامنے کوئی بنگلہ کتاب زبان میں آ جائے یا ہندی زبان میں آ جائے یا ایک پرشین زبان میں وہ کتاب آ جائے تو میں اس کو کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ میرا دماغ اس کتاب کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. کرے گا؟ نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ مجھے میری زبان ہی نہیں ہے. وہ اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے مجھے معلوم ہی نہیں ہے. اور اگر مجھے کوئی کہا جائے کہ بھائی یہ فلاں بزرگ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کو صرف پڑھو تمہارے مسائل حل ہوں گے، تو ہم پڑھنے شروع کر دیں گے اپنے مقصد کے لیے. تو کیا قرآن کو ہم نے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے؟ کہ کیا قرآن صرف اسی کاموں کے لیے رہ گیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے یہ ہم نہیں سمجھ رہے، یہ ہم نہیں جان رہے. کتنے لوگ قرآن سمجھ کے پڑھتے ہیں، کتنے لوگ قرآن کی تفسیر سمجھ کے پڑھتے ہیں. میں صرف اور صرف اس چیز کو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ قرآن بے شک اس کا ہر حرف حق ہے، اس کے پڑھنے سے ثواب ملتا ہے آپ کو، آپ مانگو یا نہ مانگو. کیا قرآن کو سمجھ کے پڑھا ہے کسی نے؟ وہ کیوں کہتا ہے غور و فکر کرو؟ کیا اس کے لفظوں پہ غور کرنا ہے؟ کیا اس کے معنی پہ غور کرنا ہے؟ کیا اس کی تفسیر پہ غور کرنا ہے؟ قرآن ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی دنیا کی ایسی کتاب ہے کہ اس کو تم جتنا سمجھنے کی کوشش کرو گے ہر دن ایک نیا در کھلے گا آپ کے اوپر. آپ صرف سورہ قریش کو لے لو، آپ سورہ قریش کو پڑھنا شروع کر دو، آپ سورہ قریش میں غور و فکر کرنا شروع کر دو، اس کے معنی پہ غور و فکر کرنا شروع کر دو، اس کی تفسیر پہ غور و فکر کرنا شروع کر دو، ہر دن آپ کے اوپر ایک در کھلتا چلا جائے گا. لیکن ہم کس چیز میں گم ہو گئے؟ صرف ثواب کے چکر میں. جہاں بیٹی کی رخصتی کر رہے ہیں وہاں قرآن اٹھا کے بیٹی کے سر پہ رکھ دیا، اس کی رخصتی کر دی، اور پھر وہی قرآن اٹھا کے ہم نے اوپر رکھ دیا اور پھر اس کو جھاڑ کر بھی نہیں دیکھا کہ اس قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. ہاں کوئی مر گیا، قرآن اٹھایا، کھولا، صاف کرا، لو جی پڑھو بخشو. کیا قرآن اسی کام کے لیے ہے؟ نہیں. جس دن ہم نے قرآن کو سمجھ لیا نا اس دن ہماری زندگی آسان ہو جائے گی، اس دن ہر چیز ہم پہ کھل کے آسان ہو جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے کہ جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا. پڑھنا ایک الگ بات ہے، سیکھنا ایک الگ بات ہے. اب ایک قاری بڑی خوبصورت آواز میں
بڑی تجوید کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، آپ سن رہے ہیں، آپ کو بڑا مزہ آ رہا ہے، آپ کی کیفیت بن رہی ہے، آپ کو سکون بن رہا ہے. اب وہ کیا پڑھ رہا ہے یہ آپ کو نہیں معلوم. صحابہ کرام کہ جب نماز کی حالت میں ہوتے تھے نا، اور جب امام قرات کر رہا ہوتا تھا تو صحابہ رسول جو ہوتے تھے نا وہ کانپنے لگتے تھے، ان کے پیر کانپتے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، ان پر ایک غشی طاری ہو جاتی تھی، اور بعض مقامات پہ تو لکھا ہے صحابہ رسول بے ہوش ہو جایا کرتے تھے. ایسا اثر ہوتا تھا قرآن پڑھنے کا. نماز پڑھنے میں تمہیں اس وقت مزہ آئے گا کہ جب تم سمجھو گے کہ تم کلام کس سے کر رہے ہو، کلام میں کیا گفتگو ہو رہی ہے، کیا معنی ہو رہی ہے، تم اپنے رب سے کس کے متعلق گفتگو کر رہے ہو. سورہ 3 پڑھ رہے ہو تو کیا کہہ رہے ہو، سورہ والضحیٰ پڑھ رہے ہو تو کس کے لیے گفتگو کر رہے ہو، سورہ توبہ پڑھ رہے ہو تو کس کے متعلق اس سے گفتگو کر رہے ہو. کیا کبھی ہم نے اس طریقے سے نماز ادا کی ہے؟ ہرگز نہیں. ہم نے صرف سورہ فاتحہ پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین پوری پڑھی، قل هو اللہ احد پڑھ کے فارغ ہو گئے، لو جی نماز ہو گئی ہماری. کہ جیسے ہم نے سبق سنانا تھا. تو ہمیں کہاں سے خوشی و خضوع حاصل ہوگا، کہاں سے ہمارے دلوں کو اطمینان پہنچے گا، تو کہاں سے پھر ہمارے ساتھ وہ معاملات ہوں گے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز بری باتیں بے حیائی سے روکتی ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے باوجود بھی مبتلا ہو جاتے ہیں. لیکن حضور نے تو حق فرمایا نا، سچ فرمایا نا. تو حضور کا فرمان اور وہ نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہم پر اثر کیوں نہیں ہو رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ہم نے کبھی غور و فکر کیا ہے اس متعلق؟ ہرگز نہیں کیا. ہم صرف نماز پڑھتے ہیں، نماز قائم نہیں کرتے، جبکہ قرآن میں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ اور نماز قائم کرو. قائم کرنا اور پڑھنا زمین آسمان کا فرق ہے. کہ جس طریقے سے قرآن پڑھنا اور قرآن کو سمجھنا. تو تھوڑا سا اس ذکر کی طرف بھی آؤ. آپ اپنی زندگی کو ذکر بناؤ، اپنے چلنے پھرنے کو ذکر بناؤ، اٹھنے بیٹھنے کو ذکر بناؤ. محو تسبیح ہی تو سب ہیں مگر ادراک کہاں. محو یعنی کہ تسبیح میں سب گم ہیں، سب تسبیحیں پھیرنے میں لگے ہوئے ہیں، سب تسبیحیں پھیرنے میں لگے ہوئے ہیں، سب پڑھنے میں لگے ہوئے ہیں. محو تسبیح ہی تو سب ہیں مگر ادراک کہاں. یعنی کہ ہمیں اس کی معرفت حاصل نہیں ہے، ہمیں نہیں معلوم ہم تسبیح کے اندر کیا پڑھ رہے ہیں، ہم صرف تعداد گویا پورا کر رہے ہیں. محو تسبیح ہی تو سب ہیں مگر ادراک کہاں. زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہوش نہیں. جس دن ہمیں ہوش آ گیا نا، اس دن آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا اٹھنا، یہاں تک کہ اولیاء کرام فرماتے ہیں، ہمارے مرشد فرماتے ہیں کہ تمہارا سونا بھی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے اگر تمہیں ہوش آ گیا. اب یہ ہوش ہمیں کون دلائے گا؟ یہ ہوش تمہیں تمہارے بزرگوں کی صحبت میں آئے گا. زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہوش نہیں. اب ہمیں ہوش میں آنا ہے، اور اگر ہم اس 3 مہینے میں ہوش میں نہیں آئے تو یقین جانو ساری زندگی ہوش میں نہیں آؤ گے. ایک حدیث میری ذہن میں گونج رہی ہے کہ وہ شخص کہ جس نے ماہ رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اس نے اپنی مغفرت و بخشش نہ کرائی تو وہ بدبخت ہے. جس شخص نے رجب، شعبان اور رمضان کے مہینے کو پایا اور خود ہدایت پر نہیں آیا تو گویا اس نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا. ظلم صرف یہ نہیں کہ میں سامنے والے کو مارنا، کوٹنا، پیٹنا شروع کر دوں، سامنے والے کو گالی گلوچ دینا شروع کر دوں، سامنے والے کا کھانا بند کر دوں، پینا بند کر دوں. یہ تو ظاہری ظلم ہے. یہ تو ہمیں ڈر لگتا ہے، ہمارے دل میں ایمان ہے، خوف ہے اللہ کا کہ یار میں اس کے ساتھ برا کروں گا تو میرے ساتھ بھی کوئی برا کرے گا. آپ اس ڈر سے اگر یہ نہ کرو،
آپ کے دل میں، آپ کے زبان پہ، آپ کے ہاتھوں میں اتنا احساس ضرور ہے کہ آپ کسی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، لیکن آپ خود کے ساتھ کیوں کرتے ہو؟ پھر خود کے اوپر ظلم کیوں کرتے ہیں ہم لوگ؟ ہم خود ظالم کیوں ہیں؟ کیا ہمیں ابھی تک ہدایت نہیں ملی ہے؟ کیا ابھی تک ہم لوگ صحیح راستے پہ نہیں آئے؟ کیا ہم نے ساری زندگی غفلت میں گزار دی؟ کیا ہم نے پوری زندگی گمراہی میں گزار دی؟ کیوں؟ کبھی کیا اپنے آپ سے سوال؟ نہیں کیا، لیکن اب کریں، خود سے کریں، کسی سے نہ کریں، تنہائی میں کریں کہ اے فلاں شخص تو نے اب تک کیا کیا؟ صرف اتنا پوچھ لیں کہ تو نے کیا کیا، اور پھر آنکھ بھر کر کے پرسکون بیٹھیں، آپ کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو آنے شروع ہو جائیں گے کہ تو نے کیا کیا۔ اس وقت کیا کرو گے جب روز محشر کہ رب تم سے پوچھے گا کہ میرے لیے کیا لایا؟ ہم جب کسی کے مہمان جاتے ہیں تو ہم کچھ تحفے تحائف لے کے جاتے ہیں، کچھ فروٹ لے جاتے ہیں، کچھ گھر میں رکھی ہوتی ہے، کچھ چیزیں لے جاتے ہیں کہ مہمانوں کی صورت میں ہم جا رہے ہیں، اور جب ہم رب کے پاس جائیں گے تو کیا لے کے جائیں گے؟ کہ یہی کہ ہمیں سب کچھ نصیب تھا، سب کچھ ہمارے سامنے تھا، لیکن ہمارے آنکھوں پہ پردے ڈلے ہوئے تھے، غفلت تھی، ہم اس کو نہیں کر سکے۔ اے میرے رب مجھے معاف کر دے۔ وہ اتنا غفور الرحیم ہے، وہ پھر بھی تم کو معاف کرے گا، لیکن بہتر یہی ہے کہ تم خالی ہاتھ نہ جاؤ، کچھ ایسی چیزیں اپنے ساتھ لے جاؤ، ایسے اعمال اپنے ساتھ لے جاؤ کہ جن سے تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے۔